कैसी दिल लगी है तू। पता नहीं कामयार का बिहेवियर कैसा होगा, नया घर है। खैरियत पूछ लेते हैं बस। हाँ हाँ पूछ लो, शौक से पूछ लो, लेकिन उसके बाद मुझसे बात मत करना। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ। मेरा दिल तो खैर मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये जो मेरी आदत है ना, तुम्हारी वजह से। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, दिल से निकालना चाहता हूँ, इसलिए दूर रहता हूँ। बनाओ मुझे ताकि मैं खुद को बर्बाद करने से रोकूं। दिमाग खराब है तुम्हारा? इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। चलूंगी तो आवाज आएगी, और सारी रात पार्टी करोगे ना तो सारी आवाजें सर पे भी लगेंगी। क्या मुसीबत क्या तुम्हारे साथ? हाँ बताओ मुझे। क्या तुमने ये बात बात में मुसीबतें लगाया हुआ है? मुझे ना आदत नहीं है सोफों में सारी सारी रात सोने की। खुद तो बेहोश होके सो गए थे, अगले का एहसास ही नहीं है। मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ। आयरा, मुझे डिक्टेट होना पसंद नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड दूसरों के लिए भी रखो ना। मुझे भी तुम्हारी बातें सुनने का शौक नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कहा है कि उनकी कोई दोस्त आ रही है, इसलिए तैयार हो रही हो। हाँ तो अच्छी बात है, मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो? क्योंकि मजबूरी है मेरी। तुम जैसे अजाब को इस कमरे में बर्दाश्त करना है मैंने। काला जादू, सीरियसली। और ये थी कि तुम्हारी बचपन की दोस्त ने तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक की थी, तुम्हारी वीडियो बनाई थी, तुम्हें वो पसंद करती है, शादी तोड़वाना, मतलब पूरी कहानी सुनाती है। थोड़ा तो क्रिएटिव होना था ना। फजूल बात सुनने का मूड नहीं है, आइंदा इनसे फ्री मत होना प्लीज। इसका पूरा खानदान पागल है। ये पूरा घर एक पागल खाना है। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी का नाश्ते का टाइम होगा, किसी के चाय का टाइम होगा, कोई एक दूसरे के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। देखो तुम्हारी सिचुएशन सब बहुत सीरियस है एंड दिस इज वेरी ट्रू कि तुम जो भी डिसीजन अब लोगी ना वो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी को शेप करेगा। सही है, तस्वीर शुरू कम बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ایک ٹاپک مجھے ملا ایک بھائی خواص سے، انہوں نے کہا کہ فوڈ کے اوپر یعنی خوراک کے اوپر آپ کوئی کمنٹس کریں. میں چونکہ ایکچولی آئی ایم ناٹ دا ایکسپرٹ، میں کوئی فوڈ ٹیکنالوجسٹ نہیں ہوں، میں ایک آئی ایم جسٹ اے لے مین. تو ویلکم ٹو مائی چینل دی انڈکس ڈائری، ہب آف کلچر، ہب آف ٹاکس، ہب آف نالج، ہب آف ایتھکس. کوئی اس میں ایسی ویسی چیز نہیں ملے گی آپ کو، مطلب وہ ہماری ٹوٹلی پاکستانی کلچر کے بارے میں پاکستانی باتیں ہوں گی، کوئی ویڈیوز ہوں گی، کوئی اس طرح کی چیز ہوں گی، کوئی کوٹس ہوں گی. تو مجھے بتایا گیا کہ بھائی آپ فوڈ کے اوپر کمنٹس کریں، کوئی بتائیں اس طرح کا ہے. تو انسان کے پاس مطلب کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک انسان کے پاس بیسکلی اگر انسان سے ہی مراد لیا جائے، کیونکہ ساری زندگی ساری چیزیں جو ہیں نا انسان کے لیے بنی ہیں. یہ ہوا، یہ پانی، یہ زمین، آسمان، یہ سارے انسان کا باپ دین مبین میں دیکھتے ہیں نا کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہوئی ہیں. تو انسان سے ہی شروع کرتے ہیں. انسان کا ہی کہ ایک ہوا بھی وہ کنزیوم کرتا ہے، ہوا بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے. اگر وہ ہوا کو نہ یوز کرے تو مطلب آپ خود جانتے ہیں وہ مر جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہے پانی ہے، خوراک ہے، کوئی سالڈ چیز ہے، لیکوڈ ہے، پانی بھی ہے. پانی بھی ایک خوراک کے اندر آپ مشروبات ہیں، نہیں خوراک کے قسم میں مشروبات، اس کے اندر بھی یہ ہے. پانی کے بغیر بھی کوئی گزارا نہیں. لیکن خوراک جو ہوتی ہے نا، خوراک کا بیسکلی ہم لوگ خوراک کا یہ ہے کہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں بس خوراک ہی کھا رہے ہیں. بس گھروں میں روٹی سالن اور بازاروں میں سموسے پکوڑے کباب وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کھانا پسند کرتے ہیں اور کھاتے ہیں. یہ خوراک جو ہوتی ہے نا، اس کو میڈیکل سائنس میں دیکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنزک فیکٹر. یعنی ایک انٹرنزک ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنزک ہوتا ہے. ایکسٹرنزک فیکٹر وہ ہے کہ مطلب جو چیز ہے وہ باہر سے آ رہی ہے آپ کی باڈی میں تو وہ ایکسٹرنزک ہے. لیکن جو اندر کے اندر بن کوئی چیز رہی ہے، جیسے آپ کی باڈی کے اندر اگر ہے وٹامن اے بن رہا ہے سورج کی روشنی سے، دھوپ سے، تو وہ انٹرنزکلی آپ کے پاس آ رہا ہے. تو ایکسٹرنزک فیکٹر میں ہمارے پاس یہ ساری خوراکی وغیرہ ہوتی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جب خوراک کی بات آئے گی تو ہائیجین کا ذکر آئے گا. ہائیجین کا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو دھونا چاہیے. جب آپ اس کو پراپرلی thoroughly that should be washed and then cook or to be consumed. تو اس کی صفائی بھی ہونی چاہیے اور اس کا جو ہے پوری طرح اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ خوراک کے اندر ایک سلیکشن ہوتی ہے. ہر قسم کے لوگوں کا الگ الگ خوراک ہوتا ہے. ایک عام نارمل آدمی جو ہے نا کچھ بھی کھاتا ہے، کوئی بھی چیز کنزیوم کرتا ہے. لیکن کچھ بیمار حضرات ہوتے ہیں جیسے ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں تو وہ مٹھاس والی چیزوں کو وہ ایوائڈ کرتے ہیں اور دوسری چیزیں جو اس کو ڈاکٹر نے بتائی ہوئی ہوتی ہیں وہی کھاتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی خوراک ہوتی ہے تو بچوں کی خوراک جیسے ماں کا دودھ ہو، سیریلیک ہو گیا. اب ایڈلٹ کی خوراک ہوتی ہے تو ایڈلٹ میں بھی دو قسم کے بندے، ایک اولڈ ایج میری طرح اس طرح کا ہے، دوسرے ینگ لوگ ہوتے ہیں. تو ینگ لوگ زیادہ تر چٹ پٹی کرارا چیزیں پسند کرتے ہیں، اور جو میچیورڈ لوگ ہوتے ہیں جو نیئر ٹو 40 اور ابو دا 40، وہ 40 کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دھیمے ٹیسٹ کی چیزیں اور خالص سادہ، کیونکہ ان کے احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اگر جوانی میں کوئی چیز کھائی ہے تو اس کے کنسیکوینسز ہم نے دیکھ لی ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان کا ہوتا ہے نا کہ بڑھاپے کے ساتھ بال گرتے ہیں. یہ
सही नहीं होता। आपने सारी जिंदगी इरेगुलर डाइट को अपनाया है, कब अब ना आपने टाइम का ख्याल किया है, ना आपने उसकी सेंट्री हाइजीन, ना उनकी आपकी बॉडी का, उसका मतलब ये है कि वो आपकी बॉडी के मुताबिक है कि नहीं, मतलब वो आपको सूट करता है, क्या वो रिएक्शन तो कोई नहीं करता, कोई नुकसान, कोई इस तरह की साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते। लेकिन हम लोग जो है ना वो यूज करते हैं, तो उसकी वजह से बाल भी गिर जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ भी आ जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग जो अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, उसका बैलेंस डाइट होता है, तो ना कोई झुर्रियाँ होती है, ना कोई एजडपन होता है, ना उसके बाल मतलब थोड़े बहुत अगर गिर जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितनी मतलब लोग। इस तरह दांत भी होते हैं, तो ऐसे लोगों के दांत भी गिर जाते हैं, तो ये खुराक की वजह से होता है। दूसरी वजह ये होती है कि खुराक जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर क्या है, इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर खुराक हमारी जो है वो अंडर डिस्कशन ये था कि जिस वक्त मतलब एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और लोगों ने कुछ सीखा और लोगों ने इंडस्ट्रीज को, तो मतलब ब्रेड आया और उनको ये ख्याल किया जाता था कि ब्रेड जो है वो सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है, इस तरह का है। आज लोग ब्रेड से दूर बढ़ते कि दैट इज हाई कार्ब फूड, ये स्टार्च है, ये तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहा है। इसी तरह बहुत सी चीजें होती है, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते थे, तो लोग शौकिया पीते थे रात को भी, मतलब और जब कोई पार्टी करने जा रहे थे तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उनके पास होते थे, बल्कि उसको लाजमन हिस्सा बड़ी उम्र के लोग कहते थे ये हाजमा के लिए बहुत जबरदस्त है, अगर आपने खाना खाया तो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक पिए तो आपको मतलब वो है, आपको डकारे आएंगे और जबरदस्त किस्म की आपको फीलिंग आ जाएगी। तो ये चीजें थी कि आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ठीक है, ना ये फास्ट फूड्स ठीक है, ना कैन फूड ठीक है, जो पैक फूड होता है ना ये सही है, क्योंकि पैक फूड में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, आपको एक टेन के अंदर मिलता है,
بہت سی ریسرچز پرانے زمانے سے ہے کہ بھائی that is proved to be carcinogenic, that can cause cancer. تو ڈبوں والی چیزیں جو ہوتے ہیں آج کل ہم نے دیکھے نا بڑی خوشی خوشی سے تھرموفور کے پیکنگ کے اندر بریانی لا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ویسٹ جو ہے اب ان سے آگاہ ہو چکا ہے۔ ویسٹ والے اکثر ایسی چیزیں جو ہے نا جو کہ را فارم میں ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں، را فارم میں وہ یوز کرتے ہیں۔ اب ان کا ٹرینڈ اس طرح، جس طرح آرگینک فوڈ آ گیا، ایک نئی فینامنا آ گئی آرگینک فوڈ، تو یورپین کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مطلب ایک نارمل ایک ریگولر سبزیاں رکھی ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آرگینک۔ تو آرگینک سائز میں بھی تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کی اس کی قیمتی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو اگر آپ شلجم میں لیتے ہو تو چھوٹے چھوٹے شلجم ہوتے ہیں، آم ہوتا ہے چھوٹا آم ہوتا ہے، اس طرح کا ہے، یا کوئی اور ویجیٹیبل پھل ہوتا ہے وہ چھوٹے سائز کا، سائز بھی معقول نہیں ہوتا، مطلب وہ راؤنڈ قسم کا خوبصورت فنیشنگ نہیں ہوتی، بلکہ ایک ٹیڑھا میڑھا سا ہوتا ہے، سفیریکل سا ہوتا ہے، لیکن لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ آرگینک ہے، پیورلی۔ Neither fertilizers are not agriculture chemicals are used. Simply organic substances ان کو ڈالی گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے۔ تو آرگینک کا اس کا یہ ہے کہ اب ویسٹ تو بیدار ہو چکے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ پولیتھین کے بیگ میں خوراک لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ پولیتھین کا کیا ہوتا ہے؟ پولیتھین میں جو پولیتھین کے مالکیولز ہیں وہ اس میں سے مکس ہو کے آپ کے الٹیمیٹلی ایک مائکرو پلاسٹک کی شکل میں that enters into your body۔ باقی آپ گوگل کرے، باقی آپ کسی بھی جگہ آپ اے آئی سے پوچھے تو آپ کو بتا دے گا کہ مائکرو پلاسٹک کے کیا نقصانات ہیں۔ ہر چیز کا رہے، پلاسٹک جو ہے وہ کارسینوجینک، وہ کینسر کاز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ
جو سادہ سا خوراک ہے، مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہے نا یہ دہی کی اور ملک کی مصنوعات ہوتے ہیں، پروڈکٹس ہوتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اکثر جیسے ٹیٹرا پیک آ گیا دودھ میں، یوگرٹ میں آ گیا، کریم میں آ گیا، ہم لوگ آسانی سے اگر کوئی بچہ مانگ لے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ سامنے والی جنرل اسٹور سے ملائی کا پیکٹ لے کر آتے ہیں، یوگرٹ کا لے آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم لوگ مطلب خود ہی یوگرٹ کو، ملائی کو پریپیئر کرے، آپ اپنا ایک اچھی جگہ سے ایک نیک نام لوگوں سے آپ دودھ لے کر آئے، اس کی ملائی لے لے، اس کا دہی بنائے، دوسرے پروڈکٹ بھی ہے، لسی بنا دے، میٹھی نمکین، تو آپ بچوں کو دے دیا کریں۔ تو ویسٹ اس طرف آ رہا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ ابھی پتہ ہمیں نہیں ہے، ہم لوگ کین فوڈ بڑے شوق سے یوز کر رہے ہیں، ایون ہم لوگ جو ہے نا جیسے ہوتا ہے نا ویسٹ کے اندر، تو وہ اپنی کتوں بلیوں کو بھی ڈالتے تھے، آج وہ بھی تھوڑی تھوڑی چینج ہو گئی۔ بہرحال ہم اپنی بات کریں تو ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ خوراک کے اندر ہمارے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ہمارے دانت صاف نہیں ہوتے، ہم لوگ خوراک یوز کرتے ہیں۔ اب ناخنوں کے اندر جو میل جاتی ہے، جو بیکٹیریا، جو پیتھوجنز ہوتے ہیں انسان کے لیے موزوں ہوتے ہیں، وہ آپ کے اسٹامک کے اندر جاتے ہیں، وہاں پروپیگیٹ کرتے ہیں، اس کی آبادی بڑھتی ہے، نتیجتاً ڈائجیشن پروسیس رک جاتا ہے، اور آپ کا ایک ڈسکمفرٹ شروع ہو جاتا ہے، پین شروع ہو جاتا ہے، جس کو ایک براڈر فینامنا میں ڈسپیپسیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر لی کوان ملائیشیا کا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے کہا تھا کہ تقریباً 31% لوگ دنیا میں ڈسپیپسیا یعنی پیٹ کے درد سے، مروڑ سے مرتے ہیں۔ تو یہ پیٹ کا درد، یہ دانت ہوتے ہیں، دانت ایکچولی دو جگہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ایک اگر دانت میلے ہیں تو آپ کی ڈائٹ کو اس نے، آپ کی خوراک کو اس نے خراب کر دی، کیونکہ دانت میلے،
اور پھر وہی میلے دانت جو ہے وہ آگے جا کے مسوڑوں میں انفیکشن جب ہوتی ہے تو نتیجہ دانتوں میں کیڑا ہوتا ہے اور دانت بھی گر جاتے ہیں. وہ الگ پرابلم ہوتی ہے. ڈینٹل پین ہوتا ہے, بڑا سیویئر پین ہوتا ہے. ایک شاعر اپنی شعر میں بتاتا ہے کہ اگر کسی ناخلف بیٹا جو نافرمان بیٹا اگر مر جائے تو باپ کو چھٹکارا ملتا ہے. یہ اس کی رائے, میں تو ایسے مطلب نہیں کہتا, اپنا اپنا ہوتا ہے. لیکن اور یہ اس جیسا ہے جیسے آپ کا جبڑا دانت کے درد سے چھٹکارا پاتا. تو دانت کا درد کس چیز سے آتا ہے؟ آپ کے فوڈ کنزمپشن سے. اگر آپ کا فوڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا فوڈ کنزمپشن سے آپ کا یہ آتا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ خوراک کیوں خراب ہو کے کھائیں. بازاروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ حیران ہوں گے. بازاروں میں زیادہ تر جو آپ کے پاس یہ نان چنے وغیرہ یہ جتنی بھی خوراکیں ہوتی ہیں نا, تو وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس میں وہ سمندری نمک ڈالے جس کو MSG, اجینوموتو, یعنی وہ اس ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو وہ آپ کے دل کے امراض کے لیے وہ رسپانسبل ہے. یعنی مانو سوڈیم گلوٹامیٹ اس کو کہتے ہیں. تو وہ خطرناک ہے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ جو ہے نا, اس میں ایک گوشت کا ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہ اس لیے وہ ڈالتے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو جائے, ایک اچھا ٹیسٹ آ جائے. اس کے علاوہ یہ جو گنا ہوتا ہے نا, تو گنے کی رو جوس جو ہوتا ہے وہ تو گنا اسٹور میں ہوتا ہے. وہاں پر اس کے ساتھ اس کے پتے بھی ہوتے ہیں جس کو یہ کاٹا جاتا ہے. لوگ جب اس کو اسٹور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پتے بھی ہوتے ہیں, اور پھر پتوں اور تنے کے ایک امتزاج سے
ایک چھوٹا سا مطلب کہ ایک ہیبیٹیٹ بنتا ہے فنگس کے لیے. تو فنگس جو ہوتے ہیں فنگس ایکچولی اکثر دیکھا ہوتا ہے نا فنگس کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے ٹاکسینز ہوتے ہیں. ٹاکسینز کو آپ کا اس چیزوں کے اندر تو وہ اس میں وہ فنگس لگ جاتا ہے اور جب باہر لایا جاتا ہے تو یہ آپ جب بھی چلے جائیں کسی کولڈ سٹوریج کے باہر تو آپ کو یہ نظارہ سویرے سویرے ملے گا کہ وہاں پر انہوں نے کولڈ سٹوریج کے باہر لوگ جو ہے وہ ریت انہوں نے لیا ہوا ہے اور ریت سے اس اپنی گنے کو وہ رگڑ رہے پہلے پتے ہٹا کے اس کو رگڑ اس کے بعد تھوڑا سا پانی لے کے پانی کی مقدار زیادہ تو نہیں ہوتی تھوڑا سا پانی لے کے اس پر چھڑکا نتیجے اپنے پاس آتے ہیں اور نمائش کے طور پر وہ آپ کے سامنے پانی کا چٹا مارتے ہیں اس طرح. لیکن پاکستان انڈسٹریل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ PCSIR ان لوگوں نے ٹیسٹ کیے ہیں مختلف جگہوں سے گنے کے جوس کے سیمپل لیے ہیں اور اس میں خطرناک بیکٹیریا پائے گئے. ہم لوگ جو ہے نا وہ جی رو پی لو بڑا ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. لوگ جو ہے بازاروں میں اسی طرح بازار کے اندر یہ شوارما کے اوپر بھی یہ میں تو کہتا ہوں کہ بڑی خطرناک ایلیگیشن ہے کہ یہ ٹنڈی مرغی کا گوشت یوز کرتے. ٹنڈی مرغی ان لوگوں کے لینگویج کے اندر کے جو مری ہوئی ہوتی ہے جو فارم کے اندر یا ٹرانسپورٹیشن کے اندر لوڈ ان لوڈ کے اندر مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شوارما والی یوز کرتے. بہرحال میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے لوگوں نے یوز کی ہو لیکن پھر بھی شک پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جلیٹن وغیرہ ہوتی ہے یہ سیخ کبابوں میں سمندر سے لے آتے ہیں جلیٹن وغیرہ. یہ ہڈیوں سے بھی جلیٹن یوز ہوتا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ
کبابوں میں یوز ہوتا ہے، جس کو آپ قیمے کے کباب کہتے ہیں، وہ قیمے کے کباب نہیں ہوتے، وہ جیلیٹن ہوتا ہے۔ البتہ ایک اور چیز بھی ڈالتے ہیں، کالے چنے بنے ہوئے، کالے چنے بھی اس کا پاؤڈر ڈال کے بائنڈنگ میٹیریل، جسٹ ایک سیمنٹنگ میٹیریل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جیلیٹن ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کھانے ہوتے ہیں ہوٹلوں کے، تو اگر بچ جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، سویرے پھر لہسن کا تڑکا ڈال کے